السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ATL 50 mg ٹیبلٹس کے بارے میں۔ ان ٹیبلٹس کے کیا فوائد ہیں، کیا طریقہ استعمال ہے اور کیا اس کے نقصانات ہیں، اس 4 منٹ کی ویڈیو کے اندر مکمل ڈیٹیل جانتے ہیں۔ تو ویڈیو آپ اینڈ تک واچ کر لیں تاکہ آپ کوئی بھی چیز مس نہ کر سکیں۔ چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہوئے۔ جب بھی آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کروانا ہے یا کوئی بھی آپ میڈیسن یا ٹیبلٹ فارم میں یا سیرپ فارم میں استعمال کرواتے ہیں تو اسے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یوز کیا کریں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہ بن سکے۔ چلیں فرسٹ آف آل ہم جانتے ہیں ATL 50 mg کی جو بیسک انفارمیشن ہے اس کے بارے میں۔ جہاں تک اس کی جو ہے ملی گرام کی بات کی جائے 25 mg اینڈ 50 mg کے اندر یہ آتی ہے۔ اس کے جو فارمولہ ہے وہ 80 نوڈلول ہے، ٹھیک ہے۔ فرسٹ آف آل ہم جانتے ہیں جی ATL 50 mg ٹیبلٹس کے بینیفٹس کے، اس کے کیا فوائد ہیں، ڈاکٹر کن مسئلے مسائل کے اندر اس میڈیسن کا استعمال کرواتے ہیں۔ جہاں تک ان ٹیبلٹس کے بینیفٹس کی بات کی جائے 80 نوڈلول جو ٹیبلٹ ہے ATL 50 mg، اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے، جس سے دل پر دباؤ کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو دل کی دھڑکن بہت تیز رہتی ہے یا بے ترتیب ہوئی ہے تو ان مسئلے مسائل کو ٹریٹ کرنے کے لیے بھی اس جو ہے ٹیبلٹ کا استعمال بہت ہی مفید ہے اور ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں۔ یہ دوا جو ہے دل کی دھڑکن کو نارمل رکھنے میں بہت مدد دیتی ہے، اس کے بعد ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ یہ جو دوا ہے، یہ میڈیسن ہے، یہ دوا سینے کے درد یعنی انجینا کا جن کو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی استعمال کروائی جاتی ہے، کیونکہ یہ دل کو سکون دیتی ہے اور دل کو کم محنت کرنے دیتی ہے۔ بعض اوقات ہارٹ اٹیک کے بعد بھی ڈاکٹر یہ دوا دیتے ہیں تاکہ مستقبل میں دل کے مزید مسائل سے بچا جا سکے، کیونکہ جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک ایک بار ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے پھر ان کا جو دل ہے کمزور ہو جاتا ہے اور اگر دل پریشر لے تو دوبارہ ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو میڈیسن ہے یہ دل کو آرام کرنے میں مدد دیتی ہے، ٹھیک ہے، دل کو زیادہ زور نہیں لگانے دیتی اور جو بلڈ جو دل تک پہنچتا ہے ہمارے، ٹھیک ہے، ہارٹ تک پہنچنے میں جو اس کو مشکلات پیدا ہوتی ہیں یہ اس کے اندر آسانی پیدا کرتی ہے اور ہارٹ کے مسئلے مسائل کو ٹریٹ کرتی ہے۔ یہ ہوگی اس میڈیسن کے بیسک بینیفٹس۔ اب ہم بات کرتے ہیں ATL ٹیبلٹس کے طریقہ استعمال کی کہ آپ نے اس کو یوز کس طرح کرنا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی جانتے ہیں۔ تو یار وہ بتانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہوا تو یار پلیز کر دیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک ایزیلی پہنچ سکیں۔ تو پلیز یار آپ کا 1 منٹ لگنا ہے، چینل لازمی سبسکرائب کر دیں۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے طریقہ استعمال کی، ہاؤ ٹو یوز۔ عام طور پر روزانہ ایک بار ڈاکٹر کے مشورے سے لی جاتی ہے۔ یہ ٹیبلٹ کھانے کے ساتھ یا بغیر کھانے کے لی جا سکتی ہے، ہر روز ایک وقت پر لینی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ ڈوز جو ہے وہ ڈاکٹر پیشنٹ کے حساب سے تجویز کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ یہ ہو کہ اس میڈیسن کی یوزز، طریقہ استعمال۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ ہر دوا کی طرح اس کے بھی کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کو چکر آ سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کو تھکن محسوس ہو سکتی ہے، پاؤں ٹھنڈے ہو سکتے ہیں یا دل کی جو دھڑکن ہے وہ سست ہو سکتی ہے۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو یا بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو تو ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں، کیونکہ ان میڈیسن کے جو ہے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو ان ٹیبلٹس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے، ڈاکٹر سے ہدایت کے مطابق نہیں کروانا چاہیے۔ وہ لوگ جن کے اندر شوگر کا مسئلہ ہے، ان کو شوگر ہائی رہتی ہے، یا جن لوگوں کے اندر کڈنی کا پرابلم ہے، وہ اس میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل نہ بن سکے۔ تو یہ ہوگی اس میڈیسن کی مکمل انفارمیشن، بینیفٹس، یوزز اور سائیڈ ایفیکٹس۔ ابھی تک آپ کو اگر کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی یا آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو یار پلیز اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اتنی دیر کے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔